حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو۔ عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بات جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، بڑی جامع یہ بات ہے اور بڑی گہرائی ہے اس میں، اگر غور کریں اس میں دونوں طرف ہماری، یعنی یہ سمجھے کہ یہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کو جمع کر رہی ہے یہ بات۔ اس میں شریعت اور طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، فقہ بھی ہے، کہ عمل اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ بار 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 ہمیں نیت بنانی پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے، بار بار ہمیں سوچنا پڑتا ہے، بار بار یہ خیال دل جمانا پڑتا ہے، میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، میرا یہ عمل اللہ کے لیے، میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمارا عمل دیکھیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر جب تھوڑی بہت آگے پیچھے بات ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے تھا، مال کے لیے تھا، شہرت کے لیے تھا، دنیا کے لیے تھا، منصب کے لیے تھا، عہدے کے لیے تھا۔ یہ تھا کیا؟ جب عہدہ جاتا ہے، منصب جاتا ہے، ذمہ داری جاتی ہے، بعضوں کا ذمہ داری اور عہدہ منصب یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ مسکراتا رہے، اچھی بات کرتا رہے، نرمی سے بات کرتا رہے۔ اب جیسے ہی عہدہ گیا یا منصب گیا، یا یہ خود اس کا ٹائم پورا ہو گیا، مثال کے طور پر 9 سے 5 کا یہ منصب تھا، یا 9 سے 5 کی یہ جاب تھی، 9 سے 5 کی یہ پوسٹ تھی، اب یہ پوسٹ 9 سے 5 ختم ہوئی، اب 6 سے اگلے دن 9 بجے تک اس کا مزاج کچھ اور، 9 بجے سے 5 بجے تک اس کا مزاج کچھ اور۔ اب یہ اخلاق کا جو معیار ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا معیشت کے مطابق ہے؟ یہ معاشی اخلاق ہوا یا شرعی اخلاق ہوا؟ یہ تبسم یا نرمی یا مسکراہٹ اللہ کے لیے ہوئی یا نوکری کے لیے ہوئی؟ کس کے لیے ہوئی؟ اگر ہمارے اخلاق محض اللہ کے لیے ہیں، اب وہ چاہے ہمارے ماتحت ہے یا ہمارا نگران ہے، دونوں کے ساتھ ہمارے اخلاق سیم ہوں گے، دونوں کے ساتھ ہمارا رویہ سیم ہوگا، کیونکہ اللہ پاک سے ثواب لینا ہے نا۔ تو یہ جو عمل خود ہمارے ہاتھ میں بعض اوقات اس کا چیک کرنے کا نظام ہوتا ہے۔ عموماً بیان میں ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ ہاں یار یہ بات ہماری توجہ میں نہیں تھی، اور جب یہ بات ہماری توجہ میں آ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے۔ یہ بالکل بہت زیادہ ڈیپ بات نہیں کر رہا میں نے مسکراہٹ اور حسن اخلاق کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ایک کہ بھئی یہ مسکراہٹ اور حسن اخلاق کی میں نے مثال رکھی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نرمی کس کے لیے ہے؟ یہ عاجزی کس کے لیے ہے؟ اصل میں ہم ہیں بھی اچھے آدمی نہیں نا، ہم اچھے نہ ہو کر بھی اچھے ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، ہماری بہت بڑی مصیبت یہ ہے۔ اچھا تو دل کا اچھا میری مراد ہے، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا، دل کا ستھرا ہونا، دل کا پاک ہونا، ہر عمل دل سے ہونا، یعنی اللہ کے لیے ہونا۔ مخلوق تو ویسے ہی راضی ہو جائے گی، مخلوق ناراض ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی، مخلوق کا تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اصل معاملہ تو رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوگا جب وہ عمل محض اللہ کے لیے ہوگا۔ ثواب بھی تب ملے گا جب عمل صرف اللہ پاک کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے تو اس میں ثواب نہیں ہے۔ میں آپ کو خوش کروں، اس کے پیچھے بھی میرے رب کی رضا ہو۔ اگر میں کسی کی ناراضی کی پرواہ نہ کروں تو اس میں بھی میرے رب کی رضا ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، اصل تو وہی میرا، وہی رزق بھی وہی دینے والا ہے، اصل رزاق ہے ہی وہی۔ ہم تو سارے عبد الرزاق ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، عزت و ذلت تو یہی اسی کے دستے قدرت ہیں۔ بس ہمیں نفس اور شیطان نے باولا پاگل کیا ہوا ہے کہ ہم
بلا وجہ، بلا اجازت شرعی، اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک تو مخلوق کی رضا میں رب کی رضا تلاش کی جاتی ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے، جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پیچھے اللہ کی رضا ہے نا، باپ کو خوش کرو تو پیچھے اللہ کی رضا ہے، عام مسلمان کو خوش کرو تو اللہ کی رضا ہے نا۔ اور اگر نیت اللہ کی رضا کی یا ثواب کے نہ ہو تو ثواب بھی نہیں ہے، بنانا پڑے گا، یہ نیت بنانی پڑے گی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، صرف اللہ کے لیے بس۔ ایسا نہیں کہ میرا بیان ہوگا تب بھی میں جاؤں گا، سننے کیوں جاؤں گا؟ اگر اجتماع میں شرکت اللہ کے لیے ہے تو بیان ہو تب بھی اجتماع میں، بیان نہ ہو تب بھی اجتماع میں، یا جو اس کے علاوہ جو ایک ثواب و نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ صورتحال ہے، لیکن ہم بیان میں جائیں، ہمارا بیان ہو تو اجتماع میں جائیں، بیان نہ ہو تو نہ جائیں، فلاں کام ہو تو جائیں، فلاں کام ہو تو نہ جائیں۔ یہ صورتحال کے ساتھ ویری کرتا ہے، لیکن غور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کا، میرا، ہم سب کا جائزہ لینے کے لیے ہم اس بات پر غور تو کریں گے نا کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔